الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم۔ اس وقت جو بات آپ سب شرکاء اور سامعین حضرات کے سامنے جو شعب الایمان اکیڈمی کے توسط سے جمع ہیں، چاہے وہ طالبات ہوں یا طلباء ہوں، ان سب کے سامنے جو جس عنوان پر حالات کے حساب سے جو باتیں عرض کرنی ہیں وہ ہے موجودہ حالات میں ہم اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے کیسے اسکول کا انتخاب کریں اور کیسی جگہ ہم اپنے بچوں کی دینی تعلیم یا عصری تعلیم دلوائیں۔ تو سب سے پہلے ہم اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ جس طرح ایک مسلمان قوم کے لیے، امت کے لیے ماہر مفتیان اکرام کی ضرورت ہے، قرآن مجید پڑھنے والے اچھے قاری حضرات کی ضرورت ہے، بیان کرنے والے اچھے خطیب حضرات کی ضرورت ہے، تفسیر کرنے والے اچھے مفسرین کی ضرورت ہے، مسائل بتانے والے اچھے فقہا کی ضرورت ہے، امامت کرنے والے اور آپسی جھگڑوں اور معاملات اور ملی مسائل میں فیصلہ کرنے والے قاضی حضرات کی ضرورت ہے، آئلی اور خاندانی مسائل میں رہبری کرنے والے احباب کی ضرورت ہے، اور حالات کے حساب سے اچھے موضوعات پر لکھنے والے مصنفین کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ملک میں غرباء کی اور محتاجوں کی ضرورت کے موقع پر خدمت کرنے والے اچھے خدمت گزار اور رفاہی خدمات کرنے والے احباب کی ضرورت ہے۔ اسی طرح ملک میں ہم مسلمانوں کو باعزت طریقے سے جینے کے لیے اچھے پڑھے لکھے سیکولر ملک میں سسٹم کا حصہ بننے والے افراد کی بھی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس لحاظ سے اگر دیکھا جائے مسلمانوں کو اچھے میڈیکل فیلڈ میں آگے رہنے کی ضرورت ہے، مسلمانوں کو جرنلزم میں آگے رہنے کی ضرورت ہے، مسلمان نوجوان جرنلسٹ بنیں، میڈیا کے ذریعے سے اسلام کا دفاع کریں، اس کی بھی ضرورت ہے۔ اچھے سائنسدان مسلمانوں میں پیدا ہوں، اعلیٰ لیول میں بڑی بڑی یونیورسٹیز میں یہ خدمات انجام دیں، پڑھنے والے طلباء اور طالبات اور اپنے شاگردوں کی بہترین انداز سے ذہن سازی کریں، ہاسپٹلوں میں مسلمان ڈاکٹرز ہوں، ایسے ہی ایڈمنسٹریشن میں، انتظامیہ میں، مینجمنٹ میں، اعلیٰ لیول میں عدالتوں میں ہو، ایڈوکیٹ ہوں، جج ہوں، کلکٹر لیول پر پہنچیں۔ سی اے کی تعلیم میں بھی مسلمان اس وقت آگے رہیں، اوقاف کی، مساجد کی، مدارس کی اور قبرستانوں کی، عیدگاہوں کی حفاظت کے سلسلے میں قانونی لڑائی لڑنے والے پڑھے لکھے جج اور وکلاء اور حق مانگنے والے، حق دلانے والے، آگے اپنی نسلوں کی پوری حفاظت کرنے والے اپنی نوجوان نسل سے تیار ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ملک جو چلتا ہے وہ قرآن حدیث کے بیس پہ تو نہیں چل رہا ہے کہ عدالتوں میں جو فیصلے ہو رہے ہیں وہ قرآن حدیث کی روشنی میں تو نہیں ہو رہے ہیں، ہاسپٹلوں میں جو علاج ہو رہا ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں تو نہیں ہو رہا ہے، اور بینکوں کا جو سسٹم ہے وہ قرآن حدیث کی روشنی میں تو نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن ملک کے لیے ہاسپٹل بھی ضروری ہے، بینک بھی ضروری ہے، عدالت بھی ضروری ہے، پولیس بھی ضروری ہے، پارلیمنٹ بھی ضروری ہے، یہ سب چیزیں ضروری ہیں۔ تو مسلمانوں کا ان تمام شعبوں میں ہونا ضروری ہے۔ آج ہم دیکھیں کہ مسلمان چھوٹے سے چھوٹے کام کے لیے بھی غیر کا محتاج ہو جاتا ہے، دوسرے جو ہزاروں خداؤں کو ماننے والے ہیں، عام زبان میں کہا جائے وہ لوگ جو پیشاب کو پوتر سمجھتے ہیں، ان کے سامنے وہ آدمی ہاتھ باندھے کھڑے ہے
جو آدمی زمزم کو تبرک سمجھ کر پی رہا ہے، یعنی زمزم پینے والا مسلمان بھی اس آدمی کے سامنے ہاتھ باندھ کر منت سماجت کرتا ہے، رشوت پیش کرتا ہے، جو پیشاب کو متبرک سمجھ رہا ہے۔ ہر چھوٹے ڈپارٹمنٹ میں، ہر بڑے شعبے میں مسلمان اس وقت بالکل نہ کے برابر ہے۔ مسلمانوں کی پڑھائیاں ایسی ہیں کہ وہ 10 تک پڑھ لیں، انٹر تک پڑھ لیں یا ڈگری تک پڑھ لیں، تو پھر اس کے بعد وہ کسی بڑے عہدے پر، کسی بڑے پوسٹ پر، کسی بڑی نوکری اور جاب میں اور کوئی انقلابی شخصیت اور تبدیلی پیدا کرنے والے افراد کے زمرے میں شامل نہیں ہو پاتے۔ ہم سب لوگوں کے ذہنوں میں پڑھائی کا مطلب یہ ہے 10 تک پڑھ لیا تو بس ہے، انٹر پڑھ لیا بس ہے، ڈگری کر لیا بس ہے، انجینئر بن گیا بس ہے، ڈاکٹر بن گیا بس ہے۔ اس طرح کی محدود سوچ ہے۔ 98% ماں باپ اپنے بچوں کو اسکول پڑھا رہے ہیں، تو انہیں چاہیے کہ اپنے اس بچوں کی جب اسکول کی تعلیم دے ہی رہے ہو تو اچھے پیمانے پہ دینے کی کوشش کریں، بڑی بڑی ڈگریاں دلائیں، بڑے عہدوں پہ پہنچانے کی کوشش کریں، ٹارگٹ بڑا رکھیں، بڑا سوچیں۔ جب قربانی دے ہی رہے ہیں تو سسٹم کا حصہ بننے کی کوشش کریں۔ مسجد کا معاملہ آئے، مدرسے کا معاملہ آئے، قبرستان اور عیدگاہ کا معاملہ آئے، مسلمان بیٹیاں بے قصور جن پر ظلم ڈھایا جاتا ہے، محبت کے جال میں پھنسایا جاتا ہے، ان کے مسائل آئیں، یا مسلمان نوجوانوں کے مسائل آئیں، یا علماء کے مسائل آئیں، ان سب مسائل میں جھوٹے مقدمات، جھوٹے کیسز میں پھنسایا جاتا ہے، تو ایسے موقع پر کون ساتھ دے گا؟ اگر مسلمان اچھا وکیل ہو، اچھا جج ہو اور وہ انصاف کی نظر سے فیصلہ کرے تو ظاہر سی بات ہے نہ بابری مسجد ہاتھ سے جا سکتی تھی، نہ کوئی کسی اور مسجد پر بلڈوزر چل سکتا تھا، نہ کسی اور مسجد کو مندر بنانے کے فیصلے ہو سکتے تھے۔ اگر اس کرسی پر، جج کی اس کرسی پر اور عدالت کے اس عہدے پر مسلمان اگر ہر جگہ پر نظر آتے تو آج یہ دن دیکھنے نہ پڑتے۔ اگرچہ کہ ہم بہت دیر کر دیے بیدار ہونے میں، ہوش کے ناخن لینے میں، اپنی نسل کو تیار کرنے میں، لیکن ابھی بھی وقت ہاتھ سے نہیں گیا ہے۔ ہمیں اپنی اولاد کو خوب پڑھانے کی ضرورت ہے۔ اس وقت مسلمان جتنا ایجوکیشن میں آگے بڑھے گا، ہم یہ نہیں بولتے ہیں کہ پڑھائی کا مطلب یہ ہے کہ آپ صرف حافظ بناؤ، عالم بناؤ، مفتی صاحب بناؤ، قاری صاحب بناؤ۔ یہ تو دنیا جانتی ہے کہ 100 میں سے 2% بھی مسلمان اپنے بچوں کو حافظ عالم نہیں بنا رہے ہیں، لیکن یہ بھی اللہ کی قدرت ہے کہ 2% ہی پورے ملک کے دینی نظام کو سنبھال رہے ہیں۔ مسلمانوں کا 2% طبقہ جو مدارس میں پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، وہ ہر نئے مسئلے کو فیس کر رہا ہے، ہر قرآن حدیث کی ہر بات کی تشریح بھی کر رہا ہے، اور امت میں جو دینی پیاس ہے، جو دینی تشنگی ہے، اسے بجھانے کی پوری ذمہ داری کر رہا ہے۔ باقی 98% جو طبقہ اسکولوں میں جا رہا ہے، ان سے درخواست ہے کہ اپنے بچوں کو ایسا بنائیں کہ آپ کے بچے IPS آفیسر بنیں، IS آفیسر بنیں، IRS بنیں اور سسٹم کا حصہ بنیں، تو ظاہر آپ کو بھی اس سے بڑی خوشی ہوگی کہ ہمارا بچہ پولیس میں ہے، ہمارا بچہ SI ہے، ہمارا بچہ DSP ہے۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم وہاں تک پہنچانے کا اور وہ بڑی ڈگریاں دلانے کا ہم عزم رکھیں اور اپنے بچوں کو بھی وہ شوق پیدا کریں۔ ہمارے حوصلے چھوٹے ہیں، ہمارے ارادے چھوٹے ہیں، ہمارے بچے آوارہ گھوم رہے ہیں، کالجوں کی پڑھائی سگریٹ، گٹکا، تمباکو اور لڑکیوں کے پیچھے برباد کر رہے ہیں، موبائل میں وقت ضائع کر رہے ہیں، گاڑیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، ماں باپ کی کمائی ہوا میں اڑا رہے ہیں، تو اس سے کیا نتیجہ نکلے گا؟ اس طرح ہوتے ہوتے مسلمان آٹو چلا لے گا، بنڈی ڈال لے گا اور کپڑے بیچ لے گا، جوتے چپل بیچ لے گا، بڑی بڑی ان کے حساب سے ڈگریاں اور بڑے بڑے وہ سرٹیفکیٹ لے کر بھی وہ 10-15 ہزار کی نوکری کے لیے انٹرویو دیتے دیتے بوڑھا ہو جائے گا، ڈھنگ کی لڑکی بھی نہیں ملے گی، صحیح جگہ شادی بھی نہیں ہوگی، نہ خود سنبھل سکے گا، نہ گھر کا سہارا بن سکے گا۔ تو پہلی درخواست تو یہ ہے کہ اس ملک میں مسلمان کو باعزت طریقے سے جینے کے لیے اسے سسٹم کا حصہ بننا ضروری ہے۔ سسٹم کا حصہ بننے کا مطلب یہ ہے سیکولر ملک 4 پلرز پہ قائم رہتا ہے، ان 4 پلروں میں مسلمانوں کو ہونا چاہیے،
یعنی جوڈیشری میں مسلمان ہوں، عدالتوں میں مسلمان ہوں، پولیس میں مسلمان ہوں، میڈیا میں مسلمان ہوں، اس کے بغیر مسلمان اپنے آپ کی عزت، اپنی جان، اپنی زمین کچھ بچا نہیں سکتا ہے۔ آپ دیکھ لیں CNRC کے نام پر ہو یا SIR کے نام پر ہو، کسی اور بہانے سے مسلمانوں کی شہریت کو خطرے میں ڈالا جائے گا۔ اس لیے ہر جگہ پر آپ دیکھیں، ووٹر کارڈ بنانا ہو، آدھار کارڈ بنانا ہو، ووٹر ID بنانا ہو، رجسٹریشن کا مسئلہ ہو، زمین کے کاغذات ہوں، ہر چھوٹی موٹی جگہ پر پاسپورٹ آفس میں جائیں، آپ کو مسلمان کہیں پر نظر نہیں آتے۔ آخر جو اتنے 98% پڑھنے کے لیے جو جا رہے ہیں، پڑھ کے کہاں جا رہے ہیں؟ کون سی جاب کر رہے ہیں؟ کون سے شعبے میں آ رہے ہیں؟ کون سے ڈپارٹمنٹ میں آ رہے ہیں؟ افسوس ہوتا ہے کہ آپ کو اگر کسی مسجد میں جائیں، کسی گاؤں دیہات میں جائیں، وہاں کوئی نماز پڑھانے والا حافظ نہ ملے، کوئی عالم نہ ملے، تو افسوس ہوتا ہے کہ وہ گاؤں میں اتنے مسلمان ہیں، مسجد نہیں ہے، مسجد ہے تو پڑھانے والا ایک امام نہیں ہے۔ تو اب ہم دیکھیں، جہاں وہ افسوسناک بات ہے، اس سے زیادہ افسوسناک بات کیا یہ نہیں ہے کہ پورے ملک میں بڑے سے بڑے صوبے کو آپ اٹھا لیں، بڑے سے بڑے شہر کو آپ اٹھا لیں، پورے شہر میں کوئی IPS آفیسر مسلمان نہیں ہے۔ پورے ملک کے اندر ایک 10-20 بلکہ 50 مسلمان SI DSP نظر نہیں آتے۔ کسی شہر کے بڑے پولیس اسٹیشن میں مسلمان کسی اچھے پوسٹ پہ نظر نہیں آتا، کسی عدالت میں اچھا وکیل، اچھا جج مسلمان نظر نہیں آتا۔ کیا وجہ ہے کہ 2% پڑھ کر نکلنے والے اگر کہیں پر امامت کے قابل نہ ہوں تو ان پر افسوس ہے۔ 98% طبقہ جو ہزاروں لاکھوں روپے فیس ادا کر کے، منتھلی فیس، ایئرلی فیس، یہ سب دے کر پڑھنے والا طبقہ، وہ کہاں ملک کا حصہ دار بن رہا ہے؟ وہ کہاں سسٹم کا حصہ دار بن رہا ہے؟ اس لیے اس وقت مسلمان اگر اپنی شان اور عزت کے ساتھ جینا چاہتا ہے تو اسے ایجوکیٹڈ بننا اور ملک کے جو 4 مشہور اور اہم پلرز ہیں اس میں آنا ضروری ہے۔ آپ دیکھیں میڈیا میں آئے دن مولویوں کو بدنام کیا جاتا ہے، قرآن حدیث کو بدنام کیا جاتا ہے، صحابہ پر، انبیاء پر کیچڑ اچھالا جاتا ہے، اسلام پر انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، اور مدارس اور مساجد کو بدنام کیا جاتا ہے۔ تو اس موقع پر مسلمان جرنلسٹ کیوں نظر نہیں آتے؟ میڈیا میں اعلیٰ اور ہائی کوالٹی، ہائی لیول سے مسلمان کام کرتا ہوا کیوں نظر نہیں آتا؟ کتنی ضرورت ہے جرنلزم میں مسلمان کے ہونے کی، میڈیا میں مسلمان کے ہونے کی۔ تو اس سے ہم کو سمجھ میں آیا کہ عصری تعلیم، اسکول کی تعلیم، کالج کی تعلیم، یونیورسٹی کی تعلیم اس وقت مسلمانوں کے لیے بہت ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن مجید میں جو کہا گیا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، یہ جو قرآن مجید کی سب سے پہلی وحی اللہ نے ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائی ہے، اس میں پڑھنے کا جو حکم دیا گیا ہے، کیا پڑھنا مراد ہے؟ کون سا علم حاصل کرنا مراد ہے؟ اس میں علماء نے لکھا ہے، علم کی تقسیم دنیا کا علم اور دین کا علم، ایسی تقسیم علماء نے نہیں کی ہے، یا جہاں پر بھی کی ہے اس کا مطلب وہ نہیں ہے جو ہم سمجھتے ہیں، بلکہ علم کی تقسیم صحیح طریقے سے یہ ہے، علم یا تو نفع دینے والا ہے، علم یا تو نقصان دینے والا ہے۔ تو نفع دینے والے علم کیوں حاصل کرنا چاہیے، نقصان دینے والے علم سے بچنا چاہیے۔ اب آپ دیکھیں، ڈاکٹری کا علم نفع دے گا کہ نہیں دے گا؟ انجینئرنگ کا علم نفع دے گا کہ نہیں دے گا؟ سائنسدان بننا نفع دے گا کہ نہیں دے گا؟ ایڈوکیٹ اور جج بننا نفع دے گا کہ نہیں دے گا؟ IPS IAS بننا نفع دے گا کہ نہیں دے گا؟ جب یہ سارے شعبے نفع بخش ہیں تو پھر یہ سارے علوم کو حاصل کرنا چاہیے۔ ہم اپنے نوجوانوں کو یہ پڑھانے کی اور بڑے بڑے عہدوں پر لانے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ اس سے نفع ہوتا ہے۔ نفع بخش علم حاصل کرنے کی شریعت میں ترغیب ہے۔ اگر مسلمان ان پوسٹوں پہ ہوتے ہیں تو اس سے مسلمانوں کی حفاظت ہوگی، کسی بے قصور مسلمان پر ظلم نہیں ہوگا، کسی بے قصور خاتون پر ظلم نہیں ہوگا۔ آپ دیکھیں کہ غیر مسلم مسلمان سے لڑکی سے محبت کرتا ہے، اس سے صحبت کرتا ہے، اس سے بچے بھی ہوتے ہیں، خواہش پوری ہو جاتی ہے، پھر ایک دن نشے میں آ کر وہ اپنی بیوی کا گلا دبا کر یا اپنی اس خاتون کو تکیہ منہ پر رکھ کر قتل کر دیتا ہے، پھر اسے پھانسی دے دیتا ہے، گھر سے بھاگ جاتا ہے، اور پولیس اسے پکڑ بھی لیتی ہے لیکن سزا نہیں دیتی ہے۔
شک کے نام پر اسے چھوڑ دیتی ہے۔ تو اس میں کون مر رہا ہے؟ مسلمان لڑکی مر رہی ہے، جھوٹے محبت کے جال میں پھنس کر اپنی عزت بھی چلی گئی، ایمان بھی چلا گیا، جان بھی چلی گئی، اور یہ سب کچھ لوٹنے والا وہ آزاد گھوم رہا ہے۔ اگر اس کے برعکس ہوتا کہ کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ مسلمان لڑکا اس طرح کی کوئی حرکت کرتا تو پھر آپ دیکھیں میڈیا کیسے اسے اچھالتا اور پولیس اسے کیسے سزا دیتی اور کس انجام تک پہنچاتی۔ تو ایک طرفہ انصاف جو ہو رہا یا ایک طرفہ ظلم جو ہو رہا ہے، اس میں اگر مسلمان ہوتا اور تقوی طہارت والا ہوتا تو پھر ظالم کو اس کے ظلم کی سزا، مظلوم کو اس کا حق دلانے کی کوشش کرتا، کیونکہ اس کا مذہب، اس کی ضمیر اسے گوارا نہیں کرتی۔ وہ یہ سوچتا کہ جو لڑکی مر گئی ہے اس کی جگہ اگر میری بہن ہوتی، اس کی جگہ اگر میری بیٹی ہوتی تو اس کا جذبہ اسے ابھارتا کہ اسے انصاف ملے، اسے اس کا حق ملے۔ لیکن چونکہ انصاف کے نام پر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ خود درندے ہیں، وہ خود ظالم ہیں، وہ خود لٹیرے ہیں، تو پھر کہاں سے انصاف ملے گا؟ تو اس سے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ ان عہدوں پر مسلمان کا آنا کس قدر ضروری ہے۔ تیسری بات ہم یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام میں پڑھنے کا جو حکم دیا ہے اور پڑھنے کی جو آیتیں ہمارے نبی پر نازل ہوئی ہیں، اس سے جس زمانے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں، اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اللہ کے نام سے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، تو اس وقت مکہ مکرمہ میں پڑھنے کے لیے صحابہ کو کون سا اسکول تھا کہ وہ کہاں جا کے پڑھتے؟ کون سا مدرسہ تھا کہ وہ کہاں جا کے علم حاصل کرتے؟ کون سا میڈیکل کالج تھا؟ کون سا لا کالج تھا؟ کون سا وہاں انجینئرنگ کالج تھا جہاں پر صحابہ اکرام جا کر پڑھتے؟ کون سی کتابیں لکھی ہوئی تھیں کہ صحابہ وہ کتابیں اٹھا کے پڑھتے؟ ہم غور کریں، پورے مکہ مکرمہ میں اس وقت پڑھنے والوں کی تعداد صرف 7 یا 9 افراد ہیں جو پورے شہر میں پڑھنے والے ہیں۔ نہ کوئی اسکول ہے، نہ کوئی کالج ہے، نہ کوئی پروفیسر ہے، پھر بھی پڑھنے کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اور اس وقت پڑھے لکھے لوگ کون شمار ہوتے تھے؟ یہودی پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے، عیسائی پڑھے لکھے لوگ شمار ہوتے تھے۔ اسی واسطے قرآن مجید میں ان کا نام ہی اہل کتاب رکھا گیا ہے۔ کتاب والے وہی ہیں، ان پر آسمانی کتاب نازل ہوئی ہے، ان کے پاس آسمانی تعلیمات موجود ہیں۔ تو اس وقت کے پڑھے لکھے لوگ یہودی اور عیسائی ہیں بس، باقی کوئی پڑھا لکھا نہیں تھا اس زمانے میں۔ اس زمانے میں جہاں پر پڑھے لکھے لوگ یہودی اور عیسائی ہیں، اس زمانے میں جب کہ پڑھنے لکھنے کے لیے نہ کوئی اسکول، کالج، یونیورسٹی کچھ نہیں ہے، قرآن کا حکم نازل ہو رہا ہے کہ پڑھو لکھو۔ تو اس سے کون سا علم مراد ہے؟ یہودیوں کے پاس جو یہ علم ہے وہ مراد ہے، عیسائیوں کے پاس جو علم ہے وہ مراد ہے؟ کون سا علم مراد ہے؟ اللہ نے اسی کے ساتھ بیان فرمایا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا ہے۔ اس سے معلوم ہوا پڑھائی کسی بھی طرح کی ہو، لیکن وہ ہونا چاہیے جو پڑھنے والے کو اللہ سے جوڑ دے، اپنے خالق سے جوڑ دے، وہ پڑھائی مراد ہے۔ وہ پڑھائی مراد نہیں ہے جو پڑھنے کے بعد انسان کو اپنے خالق سے کاٹ دے۔ علم وہ ہے جو علیم تک پہنچا دے، علم وہ ہے جو اپنے خالق تک پہنچا دے۔ ڈگریاں ڈالر حاصل کرنے کی خاطر، ریال حاصل کرنے کی خاطر حاصل نہیں کی جاتی ہیں۔ پڑھائی سے مقصد انسان اپنا گھر، اپنی گاڑی بنانا نہیں ہے۔ انسان اگر پڑھ لیا لیکن رشتوں کو نہیں نبھا سکا، بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں آ سکی، اپنے پیدا کرنے والے سے تعلق نہیں قائم کر سکا، تو وہ پڑھائی کوئی پڑھائی نہیں ہے، وہ جہالت شمار ہوگی۔ پڑھنے کے بعد کالج پڑھنے والی بیٹیاں ڈگریاں تو حاصل کر لیں، بڑے بڑے کاغذات، بڑی بڑی موٹی موٹی کتابیں انہوں نے پڑھ لیے، لیکن ان کے جسم کے کپڑے پتلے ہو گئے۔ کتابیں موٹی ہو گئی، ان کے جسم کے پہننے کے کپڑے چھوٹے ہو گئے۔ اور پڑھنے والے اتنی محنت سے پڑھے کہ حرام تعلقات قائم ہو گئے، حرام کے دروازے کھل گئے۔ شوہر کے ہوتے ہوئے بوائے فرینڈ سے تعلق ہو گیا، بیوی کے ہوتے ہوئے کسی کو اپنا گرل فرینڈ بنا لیا، شادی سے پہلے ہی شادی کے تجربات کر لیا، لیونگ سسٹم شروع کر لیا، اور ڈیٹنگ پہ جانے لگے، اور حرام ناجائز تعلقات شروع کر لیے۔ کیا پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ انسان بے حیا بن جائے؟ پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ انسان زانیہ اور زانی بن جائے؟ پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ انسان
حرام چٹخوروں کا عادی بن جائے۔ پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ پڑھی لکھی لڑکیاں اپنے شوہر پر جری ہو جائیں، زبان درازی کریں، جتنا جلد ہو سکے خلا طلاق کے مطالبے کر لیں، اپنے سسرال کے خلاف ڈوری کیس کر دیں۔ یہ پڑھائی کا مقصد ہے یا پڑھائی کا نتیجہ یہ ہے؟ تو ہم دیکھ لیں کہ پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ پڑھنے والے وکیل، پڑھنے والے جج یہ قانون پڑھ کر انصاف قائم کرنے کے بجائے جج کا قلم بکنے لگ جائے، وکیل کی زبان بکنے لگ جائے، گواہوں کی ضمیر بکنے لگ جائے، ڈاکٹروں کا دل انسانیت سے خالی ہو جائے اور وہ درندہ صفت بن جائیں، بیماروں کو لوٹنے والے بن جائیں۔ کیا پڑھائی کا مقصد یہ ہے کہ انسان سائنسدان تو بن گیا، زمین اور آسمان کے باریکیوں کو اور گہرائیوں کو جان لیا، لیکن پیدا کرنے والے خدا کو نہیں جان سکا؟ آسمان پر پہنچنے کے راستے تلاش کر لیا، چاند پر پہنچ گیا، لیکن چاند بنانے والے خدا کو نہیں پہچان سکا؟ تو پھر یہ علم کیا حاصل، اس علم کا حاصل کیا ہوا؟ اسے علم تھوڑی کہا جائے گا جس کے پڑھنے کے بعد آدمی دنیا کا سب سے بڑا فراڈی بن جائے، جسے پڑھنے کے بعد پڑھنے والے لوگ اپنے ہی ملک کے غدار اور لٹیرے اور اپنے ہی ملک کے خزانے کے چور بن جائیں، جسے پڑھنے کے بعد انسان حلال حرام کی تمیز ختم کر لے، جس علم کو حاصل کرنے کے بعد انسان سود کو حرام سمجھ جائے، سود کو حلال سمجھ جائے، زنا کو حلال سمجھ جائے، لینڈ مافیا بننے کو وقت کا تقاضا سمجھ جائے، بغیر سود کے جینا مشکل سمجھ جائے، اور لڑکیوں سے تعلقات، لیونگ سسٹم، گرل فرینڈ دو چار بنا لینے کو، بوائے فرینڈ دو چار بنا لینے کو، ویلنٹائنس ڈے کے نام پر اپنی عزت اور اپنی حیا کا سودا کر لینے کو علم کہا جائے گا؟ علم یہی سکھاتا ہے یا علم کا یہی نتیجہ ہے؟ تو ہم سمجھیں کہ جو عصری تعلیم، اسکول اور کالجوں کی جو تعلیم ہے، اس تعلیم کے نتیجے میں آج تک ہماری نسل جو پڑھتی آئی ہے، پڑھ کر نوکریاں، ڈگریاں، بڑے عہدے کتنے حاصل کی ہے، پڑھ کر بے عزت، بے شرم، بے حیا، زانی، چور، سودخور کتنی بن گئی ہے؟ کس علم سے کیا حاصل ہوا؟ کس علم کا کیا نتیجہ آج کی نسل نے حاصل کیا ہے؟ سچ میں علم وہ ہے جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان کے اندر تقوی پیدا ہو جائے، جس کے حاصل ہونے کے بعد انسان حلال کو پسند کرے، حرام سے نفرت کرے، جس علم کے حاصل ہونے کے بعد انسان کے اندر ویلیوز کے لیے جینا، اخلاق اور اقدار کے لیے جینا، یہ جذبہ پیدا ہو جائے، جس علم کے حاصل ہونے کے بعد انسان اپنی عزت کی، اپنی حیا کی، اپنے ایمان کی حفاظت کو اپنا فریضہ سمجھے، ورنہ چند رشوتوں کی خاطر اپنے ڈگریوں کی قیمت لگانا اور چند زمین کے ٹکڑوں اور کاغذ کے ٹکڑوں کی خاطر اپنی ضمیر کو بیچ دینا، یہ علم نہیں کہلائے گا۔ یہ چوری اور ڈکیتی اور غنڈہ گردی اور لٹیرے پن کو کہا جائے گا۔ اسے علم اور ایجوکیٹڈ طبقہ، پڑھا لکھا طبقہ اسے نہیں کہا جا سکتا۔ علم کی قیمت اللہ کو راضی کرنا ہے، علم کی قیمت یہ ہے کہ آخرت بن جائے، علم کی قیمت یہ ہے کہ انسان کے اندر انسانیت آ جائے۔ اب ہم دیکھیں کہ اگر اسکول اور کالج کے پڑھنے کے بعد یہ چیزیں ہمارے نوجوان نسل میں آ رہی ہے تو پھر آپ کی نسل، آپ کی اولاد صحیح رخ پر جا رہی ہے، اور اگر اس کے بعد ہماری نسل بگڑ رہی ہے، نشے کی عادی بن رہی ہے، ہماری نسل کٹے چبوتروں کی عادی بن رہی ہے، ہماری نسل 1000، 1500، 2000 کی خاطر چور بن رہی ہے، ہماری نسل فون کی عادی بن کر وہ رات کے 2 بجے تک گندی فلمیں دیکھ رہی ہے، تو پھر ہم اپنی اولاد کو غلط رخ پہ لے جا رہے ہیں۔ پڑھائی سے جو حاصل ہونا ہے وہ حاصل نہیں ہو پا رہا ہے، وہ اخلاق سے محروم ہے، وہ تربیت سے محروم ہے، وہ قدروں کے، اقدار کے اور ویلیوز کے جاننے سے محروم ہے، وہ باپ اور ماں کے قدر سے محروم ہے، وہ خاندانی نظام سے محروم ہوتی جا رہی ہے۔ تو سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علم کی حقیقت جو انسان کو دی گئی ہے وہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں۔ دوسری بات یہ ہے، ہم اسکولوں میں جو ایڈمیشن دلاتے ہیں اس کو سمجھیں کہ اسکولز 4 طرح کے ہوتے ہیں۔ پہلا اسکول وہ ہے جو عیسائی مشنریز اسکولز ہیں، یا وہ فرقہ پرست، تشدد پسند
اسلام دشمن طاقتوں کے اسکول ہیں، جس میں شروع سے لے کر آخر تک مسلمانوں کی نفرت، اسلام کی نفرت، انسانیت سے دشمنی، یہ سب اہمیت کے ساتھ ان کے دل دماغ میں گھول گھول کر پلائی جاتی ہے، بٹھائی جاتی ہے۔ تو ایک عیسائی مشنریز اسکول ہے اور اسلام دشمن طاقتوں کے اسکولز ہیں، جہاں پر تعلیم اور ایجوکیشن اچھا ہونے کا مشہور کر کے مسلمانوں کو دھوکہ دے کر یا پبلک کو دھوکہ دے کر لاکھوں روپے فیس وصول کرتے ہیں، لیکن انسان کو انسان رہنے نہیں دیتے، لڑکی کو لڑکی رہنے نہیں دیتے، لڑکے کو لڑکا رہنے نہیں دیتے، ٹرانسجنڈر کی تعلیم دی جاتی ہے، لیونگ کا شوق پیدا کیا جاتا ہے، ناجائز تعلقات پر ابھارا جاتا ہے، ویلنٹائنس ڈے کے نام پر زنا کو عام کیا جاتا ہے، بے حیائی کے سودے بازی کی جاتی ہے، مسلمانوں کو اور اسلام کی تعلیمات کو دہشت گردی کے طور پر پیش کیا جاتا ہے۔ ایک اسکول وہ بھی ہے جہاں پر ہماری اولاد پڑھنے جاتی ہے، ہماری بیٹیاں پڑھنے جا رہی ہیں، ہمارے نوجوان پڑھنے جا رہے ہیں، جہاں جانے کے بعد وہ مسلمان نہیں رہتے، باقی سب کچھ ہو سکتے ہیں، وہ انسان نہیں رہتے، باقی سب کچھ رہ سکتے ہیں۔ دوسرے درجے کا اسکول وہ ہے جو سیکولر اسکول کہلاتا ہے، جہاں پر اس طرح کا تشدد نہیں ہوتا، نفرت نہیں ہوتی، عداوت اور گھٹیا ذہنیت نہیں ہوتی ہے، وہاں پر سیکولر طریقے سے ایجوکیشن اور تعلیم دی جاتی ہے۔ یہ سیکولر اسکولز ہیں جہاں پر ہر طبقے کے، ہر مذہب کے بچے پڑھ سکتے ہیں اور کسی مذہب کو وہاں پر پرموٹ نہیں کیا جاتا یا تائید نہیں کی جاتی۔ یہ دوسری قسم کا اسکول ہے۔ تیسری قسم کا اسکول ہے جو مسلم مینجمنٹ اسکول کہلاتا ہے، جس کے چلانے والے مسلمان ہوتے ہیں، کرتا پیجامہ داڑھی والے ہوتے ہیں، اور وہ مسلمان ہونے کے لحاظ سے مسلمانوں کا نام لے کر کچھ دینی تعلیم یا کچھ قرآن حدیث کی تعلیم وغیرہ دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پورے طریقے سے وہ اسکول کو اسلامک اسکول نہیں بنا سکتے۔ مینجمنٹ صرف مسلمان رہے گا، وہاں پر نظام اور وہاں پر انتظام جو کچھ بھی ہے، مینجمنٹ جو کچھ بھی ہے، وہ اسلامک نہیں رہے گا۔ یہ تیسری قسم کا اسکول ہے۔ چوتھی قسم کا اسکول ہے جو اسلامک اسکول کہلاتا ہے۔ مسلم مینجمنٹ اسکول اور اسلامک اسکول میں کیا فرق ہے؟ ظاہر سی بات ہے، مسلم مینجمنٹ اسکول کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پر چلانے والا مسلمان ہے، بس وہ خود اسلام کو پورا پڑھا ہوا نہیں ہے، اس کا سسٹم اسلام پر نہیں ہے، چنانچہ ان اسکولوں میں کو ایجوکیشن بھی ہوتا ہے۔ مسلم مینجمنٹ اسکول میں، ان اسکولوں میں ترانے میں وندنا بھی پڑھا دیا جاتا ہے، ان اسکولوں میں کرسمس ڈے بھی منایا جاتا ہے، وہاں پر گنیش کے تہوار کی بھی چھٹیاں ہوتی ہیں، وہاں پر رام نومی کی چھٹیاں بھی ہوتی ہیں، وہاں پر ہولی کی چھٹی بھی ہوتی ہے، وہاں پر کرسمس ڈے کے موقع پر بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یا گنیش کے موقع پر اس کی اور مختلف طرح کے پوجا پاٹ کی بھی اجازت رہتی ہے یا چھٹی رہتی ہے، اسے لائٹ لیا جاتا ہے، یا وہاں پر پڑھانے والے ٹیچر نان مسلم بھی ہو سکتے ہیں۔ تو مینجمنٹ مسلم ہے، پڑھانے والے ٹیچر مسلم ہونا ضروری نہیں ہے، ان مسلمانوں کی ذہنیت اسلامک ہونا ضروری نہیں ہے، وہاں کا پورا نظام مسلمانوں کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ یہ مسلم مینجمنٹ اسکول کہلاتا ہے۔ یہ اسکول دوسرے پہلے دو قسم کے اسکولز جو ہیں، یعنی جو مسلم اسلام سے نفرت کرنے والے عیسائی مشنریز اور فرقہ پرست جو طاقتوں والا اسکول ہے، وہ پہلے درجے کا ہے، جو سب سے گھٹیا، جو اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں کے اندر سے اسلام کی نفرت پیدا کرنے کا کام کرتا ہے، وہ اس کے بعد دوسرے درجے میں سیکولر اسکول، اس کے بعد تیسرے درجے میں مسلم مینجمنٹ اسکول ہے۔ ہمیں اپنے بچوں کو جو پڑھانا ہے وہ چوتھے درجے کا اسکول ہے، جو اسلامک اسکول کہلاتا ہے۔ اسلامک اسکول میں کو سسٹم نہیں ہو سکتا۔ اسلامک اسکول میں وہاں پر اپنے پڑھنے والے بچوں کو صرف چند دعائیں رٹا دی جائیں، اسلامائزیشن کے نام پر ٹرنکل ٹنکل یس پاپا نو پاپا سکھا دیا جائے، یہ اسلامک اسکول نہیں کہلاتا۔ وہاں پر کیپٹلزم کو، سوشلزم کو اور دوسرے ازمز کو سکھا کر اسلام کا نام نہیں دیا جاتا۔ جہاں پر بھی کو سسٹم رہے گا وہ اسکول اسلامک اسکول نہیں کہلاتا۔ 5th کلاس کے بعد سے تو لڑکے اور لڑکیوں کا
ایک اسکول ایک کلاس روم میں ایک ٹیچر کے پاس بیٹھ کر پڑھنا یہ شرعاً جائز نہیں ہے، یہ اسلامک اسکول کہلا ہی نہیں سکتا ہے۔ آج کے زمانے میں آپ بتائیں، نوجوان اتنی ایڈوانس ہو چکی ہے، بچے اتنے ایڈوانس پیدا ہو رہے ہیں کہ وہ ماں باپ سوچ بھی نہیں سکتے، بچے ویسے اشارے سمجھ جاتے ہیں، بچے ویسی حرکتیں سمجھ جاتے ہیں۔ اب ایسے ماحول میں اگر 5th کلاس کے بعد بھی لڑکے لڑکیاں ساتھ پڑھتے ہوں، آزو بازو بیٹھی ہوں، ایک کلاس میں آنا جانا ہو، ایگزامز کے موقع پر ایک دوسرے کی چیٹنگ اور وہاں پر ایک دوسرے کی کاپی دیکھ کر نقل بازی کی جاتی ہو، کاپی مارا جاتا ہو، وہاں پر مختلف فنکشنوں کے نام پر اسٹیج پر ناچتے ہوں، ایک دوسرے کی رات کے موقع پر واٹس ایپ گروپ میں گروپ کال ہوتے ہوں، ویڈیو کالز ہوتے ہوں، تو ایسے ظاہر سی بات ہے 9 کلاس 8 کلاس میں ہی ان کو بورڈ پر سیکس کا اور جنسیات کی تعلیم سمجھائی اور سکھائی جاتی ہو تو کہاں حیا پاک دامنی باقی رہے گی۔ آپ دیکھ لیں 13 سال 12 سال کے بچے بھی گندے گندے اشارے کرتے ہیں، نشہ کرتے ہیں اور گناہ کے کام میں پکڑے جاتے ہیں اور ناجائز حرکتیں کرتے ہوئے بھی پکڑے جاتے ہیں۔ تو ایسے اسکولوں کو کیسے اسلامک اسکول کہا جائے گا، جہاں پر آپ بتائیں جو ڈریس کوڈ بچوں کو بچیوں کو پہننے کے لیے رکھا جاتا ہے، لڑکیوں کا گلا دکھ رہا ہے اور لڑکیوں کی آف آستین ہے جس سے ان کے بازو دکھ رہے ہیں، لڑکیوں کی کمر پر بیلٹ باندھا جا رہا ہے، لڑکیوں کو آدھی پنڈلی تک کا ڈریس پہنایا جا رہا ہے، وہ اسلامک اسکول کیسے ہو سکتا ہے؟ لڑکی کی کمر کا سائز نظر آ رہا ہے بیلٹ باندھنے سے، ایسے ڈریس کوڈ کا کیا تعلق ہے اسلامک اسکول سے، اسلامک تعلیمات سے؟ کیا کمر پر بیلٹ باندھنے سے لیسن اچھا سمجھ میں آئے گا؟ دماغ کسی کا کمر پر ہے؟ کیا آدھی پنڈلی تک کا ڈریس پہننے سے لیسن اچھا سمجھ میں آئے گا؟ کیا دماغ پنڈلیوں میں ہے؟ کیا آف آستین کا ڈریس لڑکیاں پہن کے آنے سے بچوں کو لیسن اچھا سمجھ میں آئے گا؟ کیا دماغ ہاتھوں میں ہے؟ کیا بغیر دوپٹے اور نقاب کے آنے سے عقل میں بات گھسے گی؟ کیا دوپٹہ رکاوٹ ہے عقل میں بات گھسنے سے؟ تو ایسا ڈریس جو پہنایا جا رہا ہے جس سے لڑکے تو فل آستین کے کپڑے پہن سکتے، لڑکے وہ پینٹ لمبی اور فل پینٹ پہن کے آ سکتے، لیکن لڑکیوں کو پابند کیا جاتا ہے کہ آدھی پنڈلی تک ٹخنے سے اوپر تک پہن کے آئیں۔ کیا دکھانا چاہ رہے ہو؟ لڑکی کی پنڈلیاں دکھا کر، لڑکی کے کمر دکھا کر، بازو دکھا کر، ایک کلاس میں بٹھا کر تم کیا سبق دینا چاہ رہے ہو لڑکوں کو؟ ایسا اسکول اسلامک اسکول کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ بتائیں کہ جب کوئی لڑکا کوئی لڑکی نہیں بلکہ میاں بیوی دونوں کعبۃ اللہ میں نماز پڑھتے ہوئے آزو بازو کھڑے ہو جائیں، طواف کرنے کی جگہ پر مکہ مکرمہ کے امام کے پیچھے نماز میں کھڑے ہو کر میاں بیوی دونوں یا باپ اور بیٹی دونوں یا ماں اور بیٹا دونوں بازو کھڑے ہو کر نماز پڑھ رہے ہوں، شریعت کہتی ہے کہ ان کی نماز نہیں ہوگی۔ کہاں؟ کعبۃ اللہ میں۔ کس کے پیچھے؟ کعبے کے امام کے پیچھے۔ کس کام کے لیے کھڑے ہیں؟ نماز میں اللہ کے سامنے کھڑے ہیں، پھر بھی اپنے بازو ہمارے قاعدے میں بیٹھنے کے لیے، نماز میں قیام کے لیے ماں کھڑی ہو جائے، بیوی کھڑی ہو جائے، بیٹی کھڑی ہو جائے، ان کی وجہ سے نماز نہیں ہوتی، چونکہ مولا کے سامنے کھڑے ہو، بازو کوئی لیلا نہیں ہونی چاہیے، بازو کوئی عورت نہیں ہونی چاہیے، اس سے نماز میں ڈسٹرب ہو سکتا ہے، اس سے نماز میں خلل ہو سکتا ہے۔ جب کعبۃ اللہ میں عورت بازو نہیں ہو سکتی، کالج میں عورت کیسے بازو رہے گی؟ کالج میں لڑکی بازو کیسے بیٹھے گی؟ یہاں ایجوکیشن پر فوکس کیسے ہوگا؟ اسی واسطے آج کل کے نوجوان لڑکے کو سسٹم کی وجہ سے اتنے برباد ہوتے جا رہے ہیں کہ لڑکیوں کی چکر اور ان کے محبت میں پڑھ کر، یہ لڑکیاں لڑکوں کی چکر اور محبت میں پڑھ کر کسی ڈگری کے کسی نوکری کے قابل نہیں ہوتی ہیں۔ 10 کلاس میں پہنچتے پہنچتے عشق کے دیوانے ہو جاتے ہیں، کسی کو دل دے بیٹھتی ہیں اور کسی کو عزت دے بیٹھتی ہیں۔ تو ایسے اسکول اسلامک اسکول نہیں کہلا سکتے۔ ہمیں اپنی بچیوں کو، اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں پڑھانا ہوگا جہاں پر کو سسٹم نہ ہو، تبھی جا کے بچے اور بچیاں پڑھ سکتی ہیں اور ان کا ایمان اور ان کی عزت دونوں محفوظ رہ سکتی ہے۔ آپ دیکھیں تلنگانہ کا ہی واقعہ ہے کہ ایک بیٹی جن کا جمعرات کے دن نکاح طے ہوتا ہے، منگل کے دن وہ لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔
ایک دن کے بعد اس کا نکاح ہونے والا ہے، فنکشن ہال بک ہو گیا، رشتہ دار گھر آ گئے، سارے سامان اور انتظام پورا ہو گیا، ایک دن وہ گھر سے باہر بھاگ جاتی ہے، سارا نظام بکھر گیا، باپ کی عزت چلی گئی، خاندان کی عزت مٹی میں مل گئی، سسرال میں نام بدنام ہو گیا، جانے والی لڑکی مسلمان بیٹی ہے، پورا خاندان مسلمانوں کا ہے، ماحول مسلمانوں کا ہے، اور کتنی ہمت آ گئی کہ اپنے شادی طے ہونے کے بعد وہ کسی غیر کے ساتھ بھاگ جاتی ہو۔ جب معلوم ہوا کہ کیا اصل وجہ ہے تو پتہ چلا کہ بیٹی کو اسکول پڑھنے کے لیے 6 کلاس سے لے کر 10 کلاس تک جس اسکول بس میں باپ بھیج رہا تھا، اس اسکول بس میں ایک غیر مسلم لڑکے سے اس لڑکی کی دوستی ہو گئی، اور شادی سے ایک دن پہلے وہ اسی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ جاتی ہے۔ اب بس کے سفر میں ہماری بیٹیاں محفوظ نہیں ہیں۔ اب ہم 10 سال 8 سال ایک ہی اسکول میں، ایک ہی کلاس روم میں کو سسٹم کے ساتھ پڑھا کر اپنی بیٹیوں پر ہم کیسے بھروسہ کر سکتے ہیں؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری بچیاں ویسی نہیں ہیں، بہت اچھی ہیں، جنت کی حور ہیں، پاک دامن ہیں، فرشتوں جیسی ہیں، تو ہم مان لیں گے یہ ساری باتیں، لیکن جس اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتی ہیں، کیا وہ سارے اسکول میں پڑھنے کے لیے آنے والے بچے بھی جنت کے فرشتے ہیں؟ ان کی سوچ اچھی ہے؟ ان کی نیتیں خراب نہیں ہیں؟ اگر خراب نہیں ہیں تو پھر لڑکیوں کو دیکھ کر سیٹیاں کون بجا رہا ہے؟ لڑکیوں کو دیکھ کر آنکھ کون مار رہا ہے؟ لڑکیوں کو دیکھ کر کون ایموجیز اور واٹس ایپ گروپ میں گندے گندے نامناسب ویڈیوز یا نامناسب تصویریں اور ایموجیز کون بھیج رہا ہے؟ پھر کالج کے ماحول میں کیوں ایسی بدنام کرنے والی خبریں پہنچتی ہیں؟ کیوں پڑھانے والے پروفیسر اور پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کے بارے میں ایسی خبریں آتی ہیں کہ ان دونوں کے ناجائز تعلقات ہو گئے؟ یہ سب کون کر رہے ہیں جب آنے والے سب جنت کے فرشتے ہیں یا جنت کی حوریں ہیں؟ ہم اپنی اولاد پر تو بھروسہ کر سکتے ہیں، لیکن جس ماحول میں ہم چھوڑ رہے ہیں کیا اس ماحول کی بھی گارنٹی دے سکتے ہیں؟ جس اسکول میں ہم چھوڑ رہے ہیں یا جس کالج میں ہم چھوڑ رہے ہیں، اس اسکول اور کالج کے ہر نوجوان کے بارے میں ہم گارنٹی دے سکتے ہیں کہ وہ بھی اچھی نیت والے ہیں؟ گھر میں آنے والا دیور اپنی بھاوج کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے، گھر میں رہنے والا جیٹ اپنی بھائی کی بیٹی کو، اپنی بھائی کی بیوی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے، تو آپ کہاں بھروسہ کرنے چلے؟ گھر کا داماد اپنی سالی کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہا ہے تو آپ ایرے غیرے کسی اسکول اور کالج کے آوارہ بچے پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ ہماری بچی پر غلط نگاہ نہیں ڈالے گا۔ اس لیے ہمیں اپنے بچوں کے اسکول کے لیے ان 4 قسم کے اسکولوں میں سے اس اسکول کا انتخاب کرنا ہوگا جہاں پر بچے کا ایمان بھی محفوظ رہے، بچیوں کی حیا اور عزت محفوظ رہے۔ آپ دیکھیں ہمارے جو اسکول ہیں، ان اسکولوں میں مسلمان حکمرانوں کے بارے میں کیسا ذہن خراب کیا جاتا ہے۔ ہندوستان میں آئے ہوئے مسلمان حکمران پوری دنیا جانتی ہے، تاریخ اور ہسٹری میں لکھا ہوا ہے وہ کیسے انصاف پسند تھے، کیسے انہوں نے پورے ملک میں امن قائم کیا، تبھی جا کر ان کی حکومتیں 800 سال تک چلتی رہیں، اور کیسے انہوں نے جنگوں کو اور اختلافات کو ختم کر کے قوموں کو ترقی دینے کی کوشش کی۔ ہندوستان کو سونے کی چڑیا کس زمانے میں کہا جاتا رہا؟ اس زمانے میں جس زمانے میں یہاں پر غیروں کی حکومت تھی، یا اس زمانے میں جب یہاں پر مسلمانوں کی حکومت تھی؟ کس زمانے میں ہندوستان کو مسلمان کی چڑیا کہا گیا؟ آج بھی مسلمان جن عمارتوں پر، ہندوستان کا ہر باشندہ جن عمارتوں پر فخر کرتا ہے، جن بلڈنگوں اور کنسٹرکشن پر فخر کرتا ہے، وہ کن کی بنائی ہوئی ہیں؟ تاج محل ہو، چار مینار ہو، لال قلعہ ہو، قطب مینار ہو، کن کا بنایا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے مسلمان حکمرانوں کا، لیکن انہیں کیسے بدنام کیا جا رہا ہے؟ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ، ان کی غیر مسلموں کے ساتھ کیسی رواداری کا معاملہ رہا؟ انہوں نے کیسے غیر مسلموں کو بڑی بڑی جاگیریں دی ہیں، مندروں کو انہوں نے کیسے کیسے دان دیے ہیں، کیسے ہندوستان کے جغرافیہ کو انہوں نے بڑھایا ہے، اس کے باوجود انہیں کیسے بدنام کیا جا رہا ہے؟ ہماری نوجوان نسل کیا ان حکمرانوں کے بارے میں جانتی ہے؟ ہماری نوجوان نسل ان حکمرانوں کے کارناموں کو جانتی ہے؟ ہماری نوجوان نسل کو ایجوکیشن کی مصیبتوں میں پھنس کر کیا ہو رہا ہے؟ اسکولوں میں پروٹیکشن یوز کیا جا رہا ہو، اسکولوں میں کالجوں میں پڑھنے والی لڑکیاں اپنے اسکول بیگ میں
وہ سامان رکھ کے لاتی ہو جو میاں بیوی شادی کے بعد رکھتے ہوں، کالجوں میں ایسی خبریں پہنچتی ہوں جہاں پر لڑکیاں ابارشن کرانے کی نوبت آتی ہو، تو پھر آپ بتائیں یہ بے حیائی کا ماحول کون قائم کر رہا ہے؟ اپنی ہونے والی بدعملی اور بے حیائی کا احساس تک بھی نہیں ہے جو دنیا سے چلے گئے حکمران، انصاف قائم کر کے، امن قائم کر کے، رواداری کے ذریعے سے اب ان حکمرانوں کو بدنام کیا جاتا ہے، اور ہماری نوجوان نسل وہ پڑھ کے آتی ہے۔ بے حیائی کتنی عام ہو چکی ہے، حجاب کے بغیر اندر آنے نہیں دیا جاتا، نقاب پہن کر آنے والوں کو تانا دیا جاتا، نوچا جاتا ہے، کھینچا جاتا ہے۔ بدکاری اس طرح عام ہے کہ بدکاری خود افسوس کر رہی ہے کہ میں کتنا استعمال میں آ رہی ہوں۔ صحابہ اور نبی کا وہ زمانہ جہاں پر رسول اللہ پر وحی نازل ہوتی ہے، جبرائیل علیہ السلام آتے ہیں، فرشتوں کا ماحول ہے، جنگ کے عالم میں فرشتے ساتھ دینے کے لیے اترتے ہیں، راستوں اور سڑکوں پر فرشتے آ جاتے ہیں، ان ماحول میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر سے متعلق اللہ یہ آیت نازل کرتے ہیں، وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ وَقُلُوبِهِمْ۔ جب تم اپنے نبی کے گھر آؤ اور کچھ مانگنا ہو، کچھ پوچھنا ہو، تو اے صحابہ پردے کے آڑ میں رہ کے مانگنا۔ یہ کن سے کہا جا رہا ہے؟ حضرت ابوبکر سے، حضرت عمر سے، حضرت عثمان علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے، عشرہ مبشرہ سے، غزوہ بدر کے صحابہ سے، بیعت رضوان کے صحابہ سے، ان سے کہا جا رہا ہے جب تم نبی کی بیویوں کے گھر آؤ اور کچھ سوال کرنا ہو تو پردے کے پیچھے رہ کے مانگو۔ کتنے پاکیزہ لوگ ہیں، کتنے پاکیزہ صحابہ ہیں، دل کتنا ان کا پاک صاف ہے، اور کس کے گھر آ رہے ہیں؟ رسول اللہ کے وضو کا پانی نیچے گرے بغیر اٹھا کر تبرک سمجھ کر استعمال کرنے والے، نبی کے لعاب کو تبرک سمجھ کر استعمال کرنے والے، پسینے کو تبرک سمجھ کر استعمال کرنے والے، ایسے صحابہ کے بارے میں تصور ہو سکتا ہے کہ وہ نبی کی بیویوں کے بارے میں کبھی غلط سوچیں گے؟ کتنا دل اور سوچ پاک ہوگی، نظر پاک ہوگی، پھر بھی حکم دیا جا رہا ہے کہ پردے کے پیچھے رہ کے مانگو، سوال کرو، علم کے بارے میں پوچھنا ہو، سامان کے بارے میں پوچھنا ہو، نبی کے بارے میں پوچھنا ہو، پردے کے آڑ میں رہ کے مانگو۔ اب یہاں پر مینجمنٹ سے تعلقات، ٹیچروں سے تعلقات، اسٹوڈنٹ سے تعلقات، پڑھانے والی ٹیچر وہ اپنے ہی پاس پڑھنے والے کسی اسٹوڈنٹ پر عاشق ہو جاتی ہے، وہ اس سے محبت کر بیٹھتی ہے، پڑھنے والا اسٹوڈنٹ 10 کلاس میں اپنی پڑھانے والی ٹیچر کو وہ لائک کرنے لگ جاتا ہے، اس کے انسٹاگرام آئی ڈی پہ جا کر اسے اپنی فیک آئی ڈی بنا کر اسے میسیجز کرتا ہے، اسے چیٹ کرتا ہے۔ یہ سب حالات جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں، بے حیائی کا گٹر ابل رہا ہے اسکولوں اور کالجوں سے، تو پھر ہم کیسے مخلوط تعلیم اور کو ایجوکیشن کو ہم پسند کرتے ہیں اور گوارا کرتے ہیں؟ اور پھر یہ بھی سمجھے ہم جو دینی اسلامی اسکول کہلاتے ہیں، ان اسلامک اسکولوں کا اصل موضوع یہ نہیں ہے کہ وہاں پر اسلامک اسکول کے نام پر کسی کو حافظ قرآن بنائیں، عالم دین بنائیں، مفتی صاحب بنائیں، قاری صاحب بنائیں۔ یہ اسکولوں کا کام نہیں ہے۔ اگر کوئی اسکول ایسا بولتا ہے کہ ہم حافظ بھی بنائیں گے، عالم بھی بنائیں گے، قاری بھی بنائیں گے، اور پلس یہ 10 کا ایگزام بھی پاس کروائیں گے، ڈگری بھی کروائیں گے، وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ مکار ہے، وہ دھوکے باز ہے، وہ خائن ہے، وہ اس کی فیلڈ ہی نہیں ہے کہ وہ کسی بچے کو حافظ بنا سکے۔ اسکول قائم کرنے والے ڈھنگ سے اپنے سبجیکٹ میں پاس ہو جائیں اور کچھ کارنامہ کر کے دکھائیں، وہی امت پر بڑا احسان ہے۔ پھر کہاں یہ انٹرفیئر کرنے چلے مدرسے والوں کے کام میں؟ حافظ قرآن بنانا مدارس والوں کا کام ہے، حافظ عالم دین بنانا مدارس والوں کا کام ہے، قاری قرآن بنانا مدارس والوں کا کام ہے۔ آپ دیکھیں عیسائی مشنریز اسکول ہیں، وہ لوگ کیا اپنے سلیبس میں بائبل پڑھاتے ہیں؟ وہ اپنے سلیبس میں کیا تورات پڑھاتے ہیں؟ تو پھر کیسے دینی اسلامک اسکول کہنے والے بولیں گے کہ ہم قرآن پڑھائیں گے، ہم حدیث پڑھائیں گے، ہم فلاں پڑھائیں گے؟ لیکن عیسائی مشنریز اسکولوں میں ذہنیت ایسی دی جاتی ہے کہ پڑھنے والا مسلمان نہیں رہتا، عیسائی بن جاتا ہے۔ ایسے ہی دینی اسلامک اسکول کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پر پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کا ذہن ایسا بنائیں وہ موت تک مسلمان بن کے باقی رہیں۔ ذہن تو مسلمان کا نہیں بنا سکے، اور صرف تعلیم مسلمانوں کی دینے کا دعویٰ کر رہے ہیں، چند دعائیں اور چند حدیثیں رٹا دینے کو سمجھ رہے ہیں کہ ہم دیندار بھی بنا رہے ہیں۔ اس لیے ذہنیت اسلامی ہونی چاہیے،
تاکہ بچہ جس فیلڈ میں بھی جائے وہ مسلمان بن کے باقی رہے۔ اسکولوں کا اصل موضوع کیا ہے؟ آپ اپنے اسکول اور کالج سے اچھا اکنامسٹ تیار کرو، اچھا سائنٹسٹ تیار کرو، اچھا ایجوکیشنلسٹ تیار کرو، اچھا جرنلسٹ تیار کرو۔ آپ اپنے اسکول کالجز سے کوئی IPS آفیسر بناؤ، IAS آفیسر بناؤ، آپ اپنے اسکول سے کوئی ایڈوکیٹ اور کوئی جج بناؤ۔ اپنے ملک کو چلانے کے لیے جن پلرز کی ضرورت ہے ان پلرز میں کھڑے ہونے والا کوئی نوجوان تیار کرو۔ لیکن افسوس کی بات ہے، ناچنے والے تیار ہو رہے ہیں، گانے والے تیار ہو رہے ہیں، ڈرامہ بازی کرنے والے تیار ہو رہے ہیں، ایکشن شو کرنے والے تیار ہو رہے ہیں، اور ان بڑے بڑے فیلڈ میں آنے کے قابل 1% بھی نہیں ہو رہے ہیں، اور پھر بول رہے ہیں کہ ہم حافظ بھی بنائیں گے، دیندار بھی بنائیں گے۔ اس لیے ایسے اسکولوں میں چھوڑیں جہاں پر ایجوکیشن اچھا ہو، اس کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کو مکتب کی تعلیم سے جوڑیں، چاہے وہ آف لائن ہو یا آن لائن ہو، چاہے وہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں۔ ان کو دیندار بنانے کی خاطر ان اداروں سے جوڑیں جن کی فیلڈ ہی دیندار بنانا ہے، دینی تعلیم دینا ہے، اور اسکولوں کی فیلڈ وہ ہے جہاں پر ان کو عصری تعلیم میں، انگریزی تعلیم میں ماہر بنانا ہے۔ آپ اسکولوں سے ایسے لوگ تیار کریں جو ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی جیسے لوگ پیدا ہوں، جن کو اللہ تعالیٰ نے 14 زبانوں میں مہارت دی تھی، اور قرآن مجید کا ترجمہ انہوں نے دوسری زبانوں میں، سب سے پہلے دوسری زبان میں فرانس کی زبان میں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ لکھا تھا۔ آپ ایسے ڈاکٹر حمید اللہ حیدرآبادی جیسے لوگ پیدا کریں جہاں پر 1 لاکھ لوگوں نے ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا تھا، جنہیں فیصل ایوارڈ دیا گیا تھا۔ ایسے دیندار پیدا ہونا چاہیے۔ عبدالباری ندوی جیسے لوگ پیدا ہوں جو اسکول اور کالج سے پڑھنے کے بعد ایسے سائنسدان بنے کہ سائنس کو انہوں نے اسلام کی شکل میں دکھایا کہ اسلام کتنا سائنس کو پروموٹ کرتا ہے۔ ایسے لوگ پیدا ہوں جہاں پر اپنے کلینک پر، ایسے ڈاکٹر پیدا ہوں جہاں پر اپنی کلینک میں آنے والے پیشنٹ کے ساتھ انسانیت اور ہمدردی کرتے ہوئے، غریب کی رعایت کرتے ہوئے، اسے دوائی دینے کے بعد اور اسے کنسلٹنسی فیس معاف کرنے کے بعد، اپنے گھر پر آنے کے بعد وہ ڈاکٹر اپنے پاس آنے والے پیشنٹ کے حق میں 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے دعا کرتا ہو کہ اللہ آج صبح سے لے کر شام تک جتنے مریض، جتنے پیشنٹ میرے پاس آئے ہیں ان سب کو شفا دے دے، وہ پھر دوبارہ میرے پاس آنے کی نوبت نہ آئے۔ ایسے ہمدرد ڈاکٹر پیدا ہونا چاہیے۔ بیواؤں کا کیس لڑنے والے ایسے وکیل ہوں جو ان کی انسانیت کے خاطر لڑنے کے ساتھ ساتھ ان کی عزت کی حفاظت بھی کریں۔ تو یہ موضوع ہے اسکولوں کا جسے ہم سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ اسکولوں کے اندر پڑھنے کے بعد ایسا میٹیریل، ایسا پروڈکٹ تیار ہونا چاہیے کہ وہ پارلیمنٹ میں جا سکیں، اسمبلی میں جا سکیں، سپریم کورٹ میں جا سکیں، ہائی کورٹ میں جا سکیں، وہ بڑے بڑے میدانوں میں آ کر علم داعیانہ کردار اسلام کی نمائندگی کر سکیں۔ ویسے لوگ ہونا چاہیے۔ صرف یہ پھینکو باتیں کرنا کہ ہم عالم بھی بنائیں گے، حافظ بھی بنائیں گے، دیندار بھی بنائیں گے، پھر اس کے بعد یہ سب پڑھائیں گے۔ اسکول کا اصل موضوع ہم دیکھیں کہ ہم یہ سمجھنے کی کوشش کریں چند دعائیں رٹا دینا یہ دینی اسلامک اسکول نہیں کہلاتا۔ اصل میں عقیدے محفوظ ہونا ہے۔ مسلمان بچہ اسلامک اسکول میں آنے کے بعد وہ مسلمان باقی رہنا ہے۔ آپ پریئر میں سوریہ نمسکار بھی کرا رہے ہیں، وندنا بھی پڑھا رہے ہیں، اور پھر کہہ رہے ہیں کہ ہم دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں اور انہیں دعائیں بھی سکھا رہے ہیں، حدیثیں بھی سکھا رہے ہیں۔ آپ اپنی اسکول میں کرسمس ڈے بھی منا رہے ہیں، ویلنٹائنس ڈے بھی منا رہے ہیں، پھر ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم دینی تعلیم بھی دے رہے ہیں۔ ویلنٹائنس ڈے منانے کے ساتھ کیا خاک دینی تعلیم دو گے؟ دینی تعلیم میں ہے کہیں ویلنٹائنس ڈے منانا، دینی تعلیم میں ہے کہیں کرسمس ڈے منانا، دینی تعلیم میں ہے کہیں گنیش کے تہوار پر ناچنا کرنا؟ تو یہ سب اس طرح کی باتیں جس سے صرف وہ جیسے ووٹ بینک ہوتا ہے ویسے یہاں پر اسٹوڈنٹس بینک ہے کہ طلباء کو جوڑنے کی خاطر اس طرح کا دھوکہ ماں باپ کو گیا کہ دیا جا رہا ہے۔ ہم سمجھیں وہاں پر پڑھانے والے ٹیچر ایسے ہونے چاہیے، جس اسکول میں ہم اپنے بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں وہاں کے پڑھانے والے ٹیچرز مسلمان ہوں، کیونکہ سلیبس کا اثر بچوں پر جیسے پڑتا ہے اس سے کہیں زیادہ پڑھانے والے ٹیچر کا ذہن کا اثر بچوں پر پڑتا ہے۔ چنانچہ ہمارے پیر و مرشد حضرت
پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، پڑھانے والا اگر ایتھسٹ ہے اور ملحد ہے تو وہ قرآن پڑھا کر بھی بچوں کو کافر بنا دے گا، اور اگر پڑھانے والا اللہ والا ہے تو بائبل اور گیتا بھی ہاتھ میں لے کر بچوں کو مسلمان بنا دے گا، چونکہ پڑھانے والے استاذ کا اثر پڑتا ہے، اس کی زندگی کا اثر پڑتا ہے۔ بہت بڑا مجمع جمع کرنا یہ مقصود نہیں ہے، بچوں کو ایسا مثالی کردار، ایسا نمونہ ملنا چاہیے کہ اپنے پڑھانے والے ٹیچر کو دیکھ کر بچے اپنی زندگیاں بدلیں، پڑھنے والے اسٹوڈنٹس اپنی پڑھانے والی ٹیچر کو دیکھ کر ان کے اندر شرم حیا پیدا ہو، ان کے اندر تقویٰ طہارت پیدا ہو۔ اگر پڑھانے والے ٹیچروں کا ہی افیئر چل رہا ہو، وہ پڑھانے والے ٹیچروں کے ہی حرام تعلقات ہوں، پڑھانے والے ٹیچر ہی گالیاں دے رہے ہوں، تو پھر ان پڑھنے والے بچوں پر کیا اثر پڑے گا؟ اس لیے ایک اچھے معاشرے میں جینے والے روشن ضمیر دیندار ٹیچروں کے پاس اپنے بچوں کو پڑھانے کا اہتمام کرنا چاہیے، چونکہ استاذ کا اثر اولاد پر بہت زیادہ پڑتا ہے، پڑھنے والوں پر بہت زیادہ پڑتا ہے۔ اور چوتھی بات یہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں، ہم اپنی اولاد کو پڑھانا ملازم اور نوکر بنانے کے واسطے نہیں ہے، ہم اپنی اولاد کو پڑھانا ایک تاجر بنانے کے واسطے نہیں ہے۔ اگر ہمارے ذہن میں ابھی سے یہ ہے کہ اچھا پڑھو گے اچھی نوکری ملے گی، تو مطلب یہ ہے کہ ابھی سے اپنی اولاد کا ذہن یہ بگاڑا جا رہا ہے کہ تمہیں پڑھنے کے بعد نوکر بننا ہے۔ نوکری ملے گی کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں پڑھنے کے بعد نوکر بننا ہے، اور ظاہر سی بات ہے نوکر بننے والی قوم وہ نوکر ہی تیار کر سکتی ہے، وہ ملک میں کوئی انقلاب نہیں لا سکتی، وہ ملک میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتی، چونکہ اس کا ذہن نوکر بن کے جینے کا ہے، اس کا ذہن ملازم بن کے جینے کا ہے۔ اس لیے ہمارے پڑھنے کا مقصد اور پڑھانے کا مقصد نہ ملازمت ہے، نہ تجارت ہے کہ اس سے بزنس کرنا ہے، کمانا ہے، بلکہ اس وقت مسلمانوں کو پڑھنے کا جو مقصد ہے وہ ایک تحریک ہے۔ ہمیں ملک کے سسٹم کا حصہ بننا ہے، ہمیں اس ملک میں دین اسلام کا تعارف اور پرچار کرانا ہے، ہمیں اس ملک میں کفر کے اندھیرے میں پڑے ہوئے لوگوں کو اسلام کی روشنی کی طرف لانا ہے، ہمیں اس ملک میں ہونے والے مظالم میں ہر مظلوم کو انصاف دلانا، ظالم کو اس کے ظلم کی سزا دلانا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے اس جذبہ انسانیت کے ساتھ، جذبہ خدمت کے ساتھ، جذبہ دعوت کے ساتھ یہ ہم اپنے بچوں کو پڑھانا ہے کہ تم پڑھنے کے بعد عدالت میں رہو گے تو مظلوم کو انصاف ملے، ظالم کو سزا ملے۔ تم پڑھنے کے بعد جرنلسٹ بنو تو پھر اسلام کا تعارف ہو، اسلام کا دفاع ہو۔ تم پڑھنے کے بعد جوڈیشری میں آؤ تو قوانین کی حفاظت ہو، سیکولر ملک میں سیکولرزم کی حفاظت ہو، سیکولرزم کے نام پر کسی مخصوص طبقے اور اقلیت پر ظلم نہ ہونے پائے۔ اس طرح ایک بڑے لیول اور بڑے ذہن کے ساتھ مذہب کی بھی حفاظت ہو، ملک کی بھی حفاظت ہو، قوم کی خدمت ہو، اس طرح کے جذبے سے آنا چاہیے۔ اب ہم دیکھیں کہ ہماری جو اسلامی تعلیم ہے، عصری اور اسکولی تعلیم ہے، وہ تعلیم میں ہم اپنے بچوں کو خدمت کا جذبہ، دعوت کا جذبہ، رضا الہی کا جذبہ، اس جذبے کے ساتھ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ صرف اس واسطے کہ پڑھو گے تو اچھی عزت ملے گی، پڑھو گے تو نوکری ملے گی، پڑھو گے تو جاب ملے گا، پڑھو گے تو فلاں ملے گا۔ اور کتنے جاب مل رہے ہیں، کتنے نوکری پہ آ رہے ہیں، اور کون سی نوکری پہ آ رہے ہیں، قوم کی خدمت کے قابل کون ہو رہے ہیں؟ آپ بتا لیں، آپ جس شہر سے بھی سن رہے ہوں اس شہر کا ڈی ایس پی کون ہے، اس شہر کا ایس پی کون ہے، اس شہر کا ایس آئی کون ہے، اس شہر کا جج کون ہے، اس شہر کا کلکٹر کون ہے، اس شہر کا کمشنر کون ہے؟ کہاں گئے آپ اور ہماری اولاد کہاں گئی؟ ان سب کو تو اسی فیلڈ میں پڑھائے تھے۔ اس شہر کا بڑا تاجر کون ہے؟ کیوں یہ آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں؟ تو ظاہر سی بات ہے پڑھنے کا لیول، پڑھنے کا معیار بھی اونچا ہونا چاہیے، پڑھنے کی نیت اور مقصد بھی اونچی ہونی چاہیے۔ چند ٹکڑوں کی خاطر، رشوت کے چند پیسوں کی خاطر اور ذاتی مکان یا عمارت کی خاطر یہ کوئی بڑا مقصد نہیں ہے، یہ کوئی بڑا پوسٹ نہیں ہے، یہ کوئی بڑی منزل نہیں ہے۔ لوگ پڑھے لکھے کیا جاہل ہو کر بھی ملک کو داؤ پہ لگا رہے ہیں، ملک کی پوری اکنامی کو خطرے میں ڈال رہے ہیں۔ تو اگر ہمارا پڑھا لکھا وہ جیسے مارنا ہو تو اژدہا اور ڈائناسور مارو، یہ کیا انڈے اور مرغی کو مار رہے ہو؟
حاصل کرنا ہو تو بڑی بڑی چیزیں حاصل کرنے کے عزائم کے ساتھ اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور یہ بھی ہم سمجھیں کہ ہم اچھے اسکول کا انتخاب، جہاں پر عیسائیت کا رنگ نہ ہو، یہودیت کا رنگ نہ ہو، اور کفر کا رنگ نہ ہو، اور نئی تعلیمی پالیسی کے بعد مشرکانہ کافرانہ رنگ نہ ہو، ہندوانہ بے حیائی اور کفر اور شرک کے جراثیم ہماری اولاد کے اندر نہ آئے، ڈرائنگ کے نام پر کسی مورتی کی تصویر چھڑانا نہ ہو، اور میکس کے نام پر کچھ ایسا نہ ہو کہ وہ ہمارے بچے مندروں کی گنتی کرتے پھریں یا مورتیوں کی گنتی کرتے پھریں، ایسا نہ ہو، بلکہ ہمیں اپنے ایسے اسکول میں پڑھائیں جہاں پر ایمان محفوظ رہنے کے ساتھ ساتھ اپنے بچوں کے اسلام کی حفاظت، ایمان کی حفاظت کی خاطر صبح شام مکتب کی تعلیم، سنڈے کلاسز کا نظام، اپنے گھر کے قریب ہونے والے اجتماعات میں شرکت، اور اگر اس طرح کی کوئی دشواری ہو تو آج کل تو آن لائن بھی ایسے نظام قائم ہیں جہاں پر اسکول پڑھنے والے بچوں کو ناظرہ بھی پڑھایا جاتا ہے، مومنہ کورس پڑھایا جاتا ہے، قرآن حدیث سمجھایا جاتا ہے۔ ان کے اسکولوں میں پیدا کیے جانے والے جو اعتراضات ہیں، رسول اللہ کی 11 شادیوں پر اعتراض، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کم عمری کی شادی پر اعتراض، اسلام میں ہونے والی جنگوں پر اعتراض، اور صحابہ کی زندگی پر اعتراض، یہ جو کچھ بھی ہوتے ہیں ان سب کا صحیح مفہوم اور صحیح مطلب سمجھا جاتا ہو۔ رسول اللہ کی 11 شادیوں پر اعتراض ہوتا ہے، لیکن رام جی اور لکشمن جی کی 16,000 شادیوں پر اعتراض نہیں کیا جا سکتا۔ عجیب بات ہے، جنہوں نے 16,100 شادیاں کی ہوں اس پر تو کسی کو اعتراض نہیں ہوتا۔ تو اصل جو غلط فہمیاں پیدا کی جاتی ہیں، ان غلط فہمیوں کا دفاع کرنے کی خاطر ہم اپنے بچوں کو اور بچیوں کو مکاتب سے جوڑیں، آن لائن اسلامک تعلیم سے جوڑیں، اخلاقیات کے مذاکرے ہوں، انسانیت کے مذاکرے ہوں، ہم اپنے بچوں کو علماء سے جوڑ کر رکھیں تاکہ ان کی اسمبلی میں یا ان کے کلاسز میں یا ان کے اسکولوں میں جو ان کا ذہن خراب کیا گیا ہے اس کی وجہ سے وہ اسلام کے بارے میں ڈاؤٹ اور شک میں نہ پڑ جائیں۔ اور ہماری بچیوں کے اوقات اگر فارغ ہوں تو انہیں صبح شام آن لائن اسلامک تعلیم جو عالمہ کورس ہے، مومنہ کورس ہے، اس میں ایڈمیشن دلانے کی کوشش کی جائے۔ ہم یہ دیکھیں، اگر کسی کے سامنے بریانی رکھی ہے لیکن اس میں زہر ملا ہوا ہے، اور دوسرا کسی کے سامنے سادہ چاول اور دال رکھی ہوئی ہے لیکن اس میں پیشاب ملا ہوا ہے، اور تیسرا کسی کے سامنے صرف اور صرف سوکھی باسی روٹی رکھی ہوئی ہے، اس میں نہ کوئی زہر ہے نہ کوئی پیشاب ہے، تو آپ بتائیں کون سا غذا، کون سا کھانا انسان اپنے لیے کھانا پسند کرے گا؟ بریانی ہے اس لیے کھا لیں گے چاہے اس میں زہر ملا ہو، دال روٹی یا دال کھانا ہے کھا لیں گے چاہے اس میں پیشاب ملا ہو، یا سوکھی اور باسی روٹی ہی ہم کھانا گوارا کریں گے چونکہ نہ اس میں زہر ہے نہ پیشاب ہے۔ انسان اگر عقل مند ہے تو کون سی غذا اپنے لیے پسند کرے گا؟ ظاہر سی بات ہے سوکھی روٹی ہی پسند کر لے گا چونکہ وہ گندگی سے بھی پاک ہے اور زہر سے بھی پاک ہے۔ اسی طرح اگر ہم کو ایجوکیشن کو اور نیو ایجوکیشن پالیسی کو اور سیکولر تعلیم کو یا مذہب اور فرقہ پرست دشمن طاقتوں کی اسکولوں کو ہم اس واسطے پسند کر لیتے ہیں کہ وہاں کی تعلیم اچھی ہے، تو مطلب یہ ہوا بریانی اچھی ہے چاہے اس میں زہر ہو، مطلب یہی ہوا کہ دال روٹی اچھی ہے چاہے اس میں پیشاب ہو۔ ہمارے وہ اسکول جہاں پر باسی روٹی ہی کیوں نہ صحیح لیکن اس سے جان بستی ہے، اس میں ناپاکی اور گندگی ملی ہوئی نہیں ہے، اس واسطے ہم یاد رکھیں کہ اگر آخری درجے میں پانی کھارا ہے، پینے نہیں کام آئے گا، دھونے تو کام آئے گا، پانی گدلا ہے، نہانے کام نہیں آئے گا، آگ بجھانے کے کام آئے گا۔ اسی طرح ہمارے بچوں کے اس صبح شام کی مکتب کی تعلیم، صبح شام کی ان کی دینی تعلیم، یہ اگر ان کو دیندار نہیں بھی بنا سکتی ہے لیکن آخری درجے میں ان کو کافر ہونے سے تو بچا سکتی ہے، ان کو ملحد اور مرتد ہونے سے تو بچا سکتی ہے۔ اس واسطے ہمارے بچوں کے لیے دینی اور مکتب کی تعلیم سے جوڑ کر رکھنا، چاہے جب ہم جس اسکول میں بھی پڑھائیں، اس وقت کا اہم تقاضا ہے۔ اور جن کے پاس اسکول ہے، جن کے پاس وقت ہے،
اپنی بیٹیوں کو بچوں کو عالمہ بنانے کی کوشش کریں، دینیات کے تعلیم سے جوڑیں، ایسے علماء سے جوڑیں۔ ہم یاد رکھیں ہمارا ملک اس وقت اونچے اونچے میناروں سے زندہ نہیں ہے، ہمارا ملک گنبدوں کے بنانے سے زندہ نہیں ہے، ہم بڑی بڑے وینچر خریدنے سے، فینشن ہال بنا لینے سے، تاج محل جیسی عمارتیں بنا لینے سے ہم زندہ نہیں رہ سکتے۔ قومیں گارے مٹی کی وجہ سے زندہ نہیں رہتی ہیں، قومیں اپنی فکر اور سوچ کے درست رہنے سے زندہ رہتی ہیں، قومیں اپنے نظریے پر جمے رہنے سے زندہ رہتی ہیں۔ ہم اسلام پر باقی ہیں تو ہم زندہ ہیں، اگر ہماری سوچ اسلامی ختم ہو گئی تو ہم اسی وقت مر چکے ہیں۔ اگر ہمارے پیسے برتھ ڈے پر لگتے ہوں اور چٹخاروں پر لگتے ہوں، قسم قسم کے جوڑے خریدنے پر لگتے ہوں، شادی کے چٹوروں اور چٹخاروں پر لگتے ہوں، اور دین کی حفاظت، قوم کی تعلیم پر نہیں لگتے ہوں، تو پھر ہم غزہ کی ان مسلمان بیٹیوں اور بہنوں کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں گے جو جنگ کے اس عالم میں بھی وہ اپنی حیا کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنے ایمان کی حفاظت کر رہی ہیں، اپنے قرآن کی حفاظت کر رہی ہیں، بھوکے اور فاقے میں بھی وہ قرآن کی حافظہ اور حافظات بنا رہی ہیں، اور ہم یہاں پر بڑے مزے کے ساتھ جیتے ہوئے بھی آوارہ زندگی کے ساتھ اپنے بچوں کو کلمہ تک نہیں پڑھا پا رہے ہوں، نماز تک سکھا نہیں پا رہے ہوں، انہیں اسلام کے عقائد تک نہیں بتا پا رہے ہوں۔ وہ جنگ کے عالم میں رہ کر جتنے اسلام کے پابند ہیں، ہم امن کے عالم میں رہ کر بھی اسلام کو اتنا سمجھ نہیں پا رہے ہیں۔ وہ مصیبتوں اور مشکلوں میں رہ کر بھی جتنے حیا اور پردے پر باقی ہیں، ہم عیش و آرام کی زندگی میں رہ کر بھی اپنی بیٹیوں کا حجاب بچا نہیں پا رہے ہیں۔ وہ بموں اور جنگوں کے بارود اور وہاں کے دشمنوں کے چنگل میں رہ کر بھی اپنی اولاد کے عقیدوں کی جو حفاظت کر پا رہے ہیں، ہم اپنے بچوں کو بہترین ڈریس پہنا کر اسکول بھیج کر اپنے بچوں کے عقیدوں کو بگاڑ رہے ہیں۔ اس واسطے اپنی اولاد پر، اپنی نسل پر فخر کرنا ہے، مرنے کے بعد یہ ہمارے لیے سہارا بننا ہے، صدقہ جاریہ بننا ہے۔ ان کی جرأت پر، ان کی اخلاق پر، ان کی طاقت پر اور ان کے کیریکٹر پر کل ہمیں پورے دنیا کے سامنے ایک بہترین جج کی ماں، ایک بہترین وکیل کی ماں، ایک بہترین IPS آفیسر کی ماں، جس نے کئی مظلوموں کو انصاف دلایا، جس نے کئی بیواؤں کو حق دلایا، ایسا کہلانا چاہتی ہیں تو اپنے بچوں کی تربیت ابھی سے ضروری ہے، اور ان کو بڑے بڑے عہدوں پر لانا اور بڑے بڑے ٹارگٹ دلانا ابھی سے ضروری ہے۔ اس واسطے اسکول کے نظام سے ہونے والے نقصانات سے بچانے کی خاطر شعب الایمان اکیڈمی کی طرف سے بھی یہ نظام شروع کیا گیا ہے کہ جو لڑکیاں اسکول پڑھتی ہیں، کالج پڑھتی ہیں اور کسی وجہ سے انہیں دن کے اوقات میں پڑھنے کا موقع نہیں ملتا ہے، تو آن لائن مومنہ کورس کا نظام رکھا گیا، جس میں قرآن کی تفسیر بھی ہوتی ہے، بہشتی زیور کے مسائل بیان کیے جاتے ہیں، معارف الحدیث سے احادیث کی تعلیم دی جاتی ہے، اور معاشرتی زندگی، فیملی لائف کیسے ہونی چاہیے۔ پڑھی لکھی لڑکیاں خلا طلاق میں جلدی آگے رہتی ہیں، شوہر سے لڑائی جھگڑے کرنے میں آگے رہتی ہیں، یہ پڑھائی کا صلہ نہیں ہوتا ہے، پڑھنے سے انسانیت ختم نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے، اپنی بچیوں کو آف لائن ہو، آن لائن ہو، اپنے گھر کے قریب ہو، اپنے شہر اور اپنے گاؤں میں ہو، یا آن لائن کے اس نظام سے ہو، جوڑنے کی کوشش کریں۔ یہ کسی کورس کی، کسی اکیڈمی کی تشہیر کے واسطے نہیں بولا جا رہا ہے، آپ کی بچیوں کے عقیدے اور ایمان اور حیا کی حفاظت کی خاطر بولا جا رہا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ اسی اکیڈمی میں پڑھیں، لیکن پڑھنا ضروری ہے، چاہے آپ کہیں بھی پڑھیں۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کسی راشن کی دکان سے خرید کے کھائیں، لیکن کھانا ضروری ہے، اس کے بغیر مر جائیں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاں کمپنی کا ہی کپڑا پہنیں، لیکن پہننا ضروری ہے، ننگے نہیں رہ سکتے۔ ہماری دعوت صرف یہ ہے کہ آپ کھائیں، آپ کپڑے پہنیں، آپ عزت حیا کو اپنائیں، چاہے وہ کسی سے بھی لے کے اپنائیں، بس دینی تعلیم حاصل کریں، چاہے وہ کہیں سے بھی حاصل کریں، حاصل کرنا مقصود ہے بس۔ اس لیے اپنے بچوں کو دینی تعلیم کی طرف توجہ دلائیں، اسکول کے ماحول سے ہونے والے زہریلے اور گندے اثرات سے بچانے کی خاطر دینی تعلیم سے جوڑ کر رکھیں، اچھے اسکول کا انتخاب کریں، وندنا پڑھنے کے بعد، سوریہ نمسکار کے بعد
لکشمی دیوی اور سرسوتی دیوی کی پوجا کے بعد اور گنیش میں ناچنے کے بعد، کرسمس ڈے میں ہیپی کرسمس ڈے بولنے کے بعد ہماری نسل مسلمان باقی نہیں رہ سکتی۔ اس لیے انہیں اسلام پر جمانا ضروری ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان سنی ہوئی باتوں پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اولاد کے لیے اچھے اسکول کا انتخاب نصیب فرمائے، اور ہمارے بچوں کو ملک کے سسٹم کا حصہ بننا اور سیکولر ملک کے پلرز میں آنا اور ملک کے نظام میں انقلاب اور تبدیلی پیدا کرنے والا بہترین رہنما رہبر بنائے، اور صرف چند آوارہ قسم کے چھوٹے چھوٹے اور بالکل خیراتی عہدوں پر زندگی گزارنے سے ہماری نسل کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔